سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے اور پہلے پارے کا بھی تیسرا رکوع ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الناس، اس سے پوری دنیا کے لوگوں سے خطاب ہے، سب کو عبادت کا حکم دیا گیا۔ گزشتہ آیات میں مومنین کا ذکر تھا، منافقین کا ذکر تھا اور کفار کا ذکر تھا۔ اب ہر گروہ کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ Now we have reached the third ruku of Surah Al-Baqarah, and this is also the third ruku of the first juz. Allah subhanahu wa ta'ala states, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. O mankind, worship your Lord who created you and those before you, so that you may become righteous. Here it has been stated, O mankind, and from this the address is to all the people of the world. Everyone has been commanded to worship Allah subhanahu wa ta'ala. In the previous verses, the believers were mentioned, the hypocrites were mentioned, the disbelievers were mentioned. Now in this verse, every single group has been commanded to worship Allah subhanahu wa ta'ala. اعبدو، تم سب عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں عبادت کا حکم دیا گیا اور پھر یہ بتایا گیا کہ تمہیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے کہ اس نے تمہیں عدم سے وجود دیا اور بن مانگے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں سے زائد بے حساب نعمتیں عطا فرمائیں، اور تمہارے باپ داداؤں کو، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا اور ساری نعمتیں اللہ ہی نے عطا فرمائیں، لہذا تم پر ضروری ہے کہ تم اللہ کی فرمانبرداری کرو اور اس کی عبادت کرو۔ In this noble verse, the command of worship has been given, that you should worship Allah alone because He brought you into existence from non-existence, and without you asking, He granted you countless blessings beyond measure. And also your forefathers, those before you, were also created by Allah alone, and all the blessings they were granted were from Allah subhanahu wa ta'ala alone. Therefore, it is necessary upon you that you obey Allah and worship Allah subhanahu wa ta'ala alone. لعلکم تتقون میں اشارہ اس طرف ہے کہ تم عبادت کرو گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے۔ رب العالمین کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی بھی حاجت نہیں رکھتا، سب اس کے بندے ہیں، اس کے محتاج ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اس کے اذن سے ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون فرما کر یہ بتایا گیا کہ عبادت کرنے کا فائدہ تمہیں یہ حاصل ہوگا کہ تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ عبادات کی برکت سے تمہارا دل گندگی سے پاک ہو جائے گا، تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، تمہیں پرہیزگاری نصیب ہوگی،
اور تم جب پرہیزگار ہو جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. Allah subhanahu wa ta'ala states, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that you may attain piety. There is an indication in this towards the fact that if you worship Allah subhanahu wa ta'ala, the benefit is for yourselves. Allah subhanahu wa ta'ala is not dependent upon anyone. He is self-sufficient. He has no need of anyone. All are His servants and dependent upon Him. Whatever happens, happens by His permission. By saying, so that you may attain piety, it has been explained that the benefit you will gain from worshipping Allah subhanahu wa ta'ala is that your heart will become soft. Through the blessings of worship, your heart will become purified from filth. The fear of Allah will be created within your heart, and you will be granted piety. And if you do this, then your worldly life and your hereafter will become rectified. اب آگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عمومی عطا فرمائیں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا. الذی, اس رب کی عبادت کرو جس نے جعل, بنایا, لکم, تمہارے لیے, الارض, زمین کو, فراشن, بچھونا بنایا, والسماء, اور آسمان کو بنایا, بناءً, چھت بنایا, عمارت بنایا. یہاں پر زمین کو بچھونا کہا گیا, یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا. جس طرح بچھونا جس پر انسان سوتا ہے تو بچھونا راحت دیتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور اس میں تمام راحتوں کے سامان پیدا فرمائے. جو انسانی ضروریات تھیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پیدا فرمائی. Then Allah subhanahu wa ta'ala mentions the blessings He has given us. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء, who made the earth a resting place for you and the sky a canopy. Here the earth has been called a resting place, meaning Allah subhanahu wa ta'ala has made the earth soft. Just as a bed on which a person sleeps gives comfort, similarly Allah subhanahu wa ta'ala created the earth and placed within it all means of comfort. Whatever human needs were, Allah subhanahu wa ta'ala created them within the earth. اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عمارت بنایا, ایسی چھت بنایا کہ جس میں کوئی پلر نہیں رکھے. یہ آسمان جس پر سورج ہے, جس پر چاند ہے, جس پر ستارے ہیں, جس پر سیارے ہیں, یہ بھی ہمارے لیے ہے اور اس کے فوائد انسان اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وسیع پیدا فرمایا. انسان ساری زندگی تحقیق کرتا رہے, پوری کائنات کی تحقیق اور اس پر ریسرچ کرنا مکمل طور پر, یہ تو بہت بڑی بات ہے. صرف ہمارے جسم کو دیکھ لیں, ایک آنکھ جس پر صدیاں گزر گئیں, تحقیقات جاری ہیں, اور ابھی بھی آنکھ پر تحقیقات کرنے والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تحقیق ختم ہو گئی, بلکہ جیسے جیسے وہ ریسرچ کرتے ہیں نئی نئی باتیں ان کے سامنے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس قدر وسعتیں پیدا فرمائیں, کس قدر نعمتیں عطا فرمائیں. ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ جس رب نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں اس کی فرمانبرداری کرو اور عبادت کرو. And Allah subhanahu wa ta'ala made the sky such a structure, like a roof in which no pillars were placed. This sky upon which there is a sun, there is a moon, there are stars, there are planets. This too is for us, and human beings benefit from all of these things within the sky. Allah subhanahu wa ta'ala created the universe vast,
A person may spend their entire life researching the universe, and never mind the universe. Just look at our own body. One eye upon which centuries have passed. Research is still ongoing on the eye. And those who are carrying out the research, they cannot say that our research has finished. Rather, new things continue to appear before them. How great are the things Allah subhanahu wa ta'ala created, and how many blessings has He granted us. Those blessings are mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, we must worship Him and obey Him.